بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پورے پاکستان کے اندر اسلامی احکام کا نفاذ تو مشکل ہے، اس لیے مفتی اعظم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو میرے استاد ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دارالعلوم کراچی کے اندر تو تم شریعت کے مطابق زندگی گزار لو، اس میں تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہی ہوا کہ کم از کم انسان اپنی ذات پر تو شریعت کے سارے احکام کو جاری کر سکتا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنا کر چل سکتا ہے، اپنے خاندان کو بنا سکتا ہے شریعت کے تابع۔ اس لیے اصل بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر مزدور آ کے کام کرتے ہیں، مدرسے کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے دین کی فکر نہ مدرسے والے کرتے ہیں نہ مسجد والے کرتے ہیں۔ اب مزدوروں کو دیکھا جا رہا ہے کہ مسجد میں ہوتے ہیں اور نماز کے اوقات میں بھی بالکل کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کو نماز کی اہمیت نہیں پتہ یا وہ نماز کو اہم نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک دہاڑی زیادہ بہتر ہے اور ان کو پیسے سے بڑی عقیدت اور محبت ہے کہ بس پیسے کے لیے اس طرح لگے ہوئے ہیں، اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی وہ ایسے ٹھیکیدار سے بات کر کے، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو ساری بات چیت کر لی جاتی ہے لیکن دینی اعتبار سے کوئی بھی بات نہیں کی جاتی، تو ایسے ٹھیکیدار کو دی جائے، جو ٹھیکیدار ایسے مزدوروں کو لائے جو ایمان والے ہوں تو نماز کے اوقات میں کام کو چھوڑ کر نماز پڑھیں۔ اسی طرح جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جن مزدوروں کو کام کے لیے لگائے، جس ٹھیکیدار کو کام کے ذمے میں لگائے، اس کے لیے یہ شرط رکھے کہ بھائی کام تو آپ نے کرنا ہے لیکن سب سے پہلی شرط یہ کہ کم از کم مسجد کے تقدس کا خیال رکھو گے اور نماز کے اوقات میں یا تو آپ کے مزدور اور آپ نماز پڑھیں یا پھر اذان ہوتے ہی ساتھ اگر آپ کو نماز کا شوق نہیں ہے تو ایسی جگہ پر ہو جائیں جہاں پر نماز کے لیے آنے والے مقتدی تشویش کا شکار نہ ہو۔ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، وہ جس کی مزدوری کے لیے ہاں بھرتا تھا اس میں شرط رکھتا تھا کہ مجھے جو ہے نماز کے وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہوگا، میں اس شرط کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شرط کو مان لیتا کہ ٹھیک ہے تم نماز کے اوقات میں کام نہیں کرنا، نماز پڑھ لینا، تو پھر وہ اس کی مزدوری کرتا ورنہ نہیں کرتا۔ تو پہلے خود مزدور نماز کی اور دین کی فکر کرتے تھے، لیکن آج مزدور تو اپنے دین اور ایمان کی فکر سے محروم ہو گئے، لیکن جو مسجد ہے، جو اسلام کا قلعہ اور اسلام کا گڑھ ہے، وہاں کے منتظمین بھی اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے، تو پھر کہاں سے دین کی بہاریں آئیں گی اور کیسے لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے؟ بہت سے مزدور بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، یہ کام کیا۔ ذرا ان مزدوروں سے، ان ٹھیکیداروں سے پوچھا جائے کہ تم نے اس میں اللہ کے لیے کتنا کام کیا اور اس میں اللہ کی عبادت کیسے کی؟ کچھ ٹھیکیدار تو اللہ معاف کرے ایسے بھی ہو گئے، وہ مزدوری اور ٹھیکیداری میں پیسے زبردست لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ دے گا بہت زیادہ۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے گھر بنانے کے اندر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ خزانہ نہیں آ رہا، بلکہ لوگوں کے تعاون کے ذریعے ہی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو ان کو مسجد کا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ دینے والا ہے، تو کمیٹی کو یا جو انتظامیہ ہے اس کو کیا شکایت۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔